ISI کو سلام. سلیوٹ ٹو ISI اینڈ سلام پاکستان. ڈاکٹر محمد اعظم رضا تبسم کی ڈائری سے انتخاب. ربیہ عمر. مسکان رومی. اسلام آباد پاکستان. سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں ان کا ایک جاسوس فلسطین سے واپس آیا اور صلیبی فوج کے بارے میں مکمل معلومات دیں. سلطان نے اس کو تنخواہ کے علاوہ قیمتی تحائف دیے. اس پر فوج کے سپاہیوں نے اعتراض کیا. ہم لوگ ہر میدان میں آپ کے ساتھ لڑتے ہیں، ہمیں قیمتی تحائف کیوں نہیں دیے جاتے؟ تو سلطان نے جواب دیا، جب آپ لوگ لڑتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر آپ لوگ شہید بھی ہو جائیں تو آپ کو یقین ہے کہ آپ کا جنازہ بھی پڑھایا جائے گا اور قبر بھی نصیب ہوگی. مگر میرے جاسوس میرے وہ گمنام سپاہی ہیں کہ اگر پکڑے جائیں تو انہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا. یہ میری آنکھیں اور کان ہیں جن سے میں میلوں دور دشمن کو دیکھتا اور سنتا ہوں. اگر یہ چاہیں تو اپنے ایمان کا سودا کر کے میرے لیے شکست کا باعث بن سکتے ہیں. مگر وطن سے دور دشمن کے اندر رہ کر یہ لوگ اپنا ایمان نہیں بیچتے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لیے اپنی جان ہر وقت ہتھیلی پہ رکھتے ہیں. اس لیے یہ تم سے زیادہ انعام کے مستحق ہیں. جاسوسی سے دشمن کے حالات جاننا اور اپنے آپ کو باخبر رکھنا یہ جنگ اور جنگ میں مصروف قوموں کے لیے نہایت ضروری ہے. عمل ہے بلکہ ان کے کام کا ضروری حصہ ہے. قرآن مجید نے بھی اس ضمن میں خبردار کیا ہے اور ان کے جاسوس تمہارے درمیان موجود ہیں. اس طرح کسی بھی ملک کی انٹیلیجنس کو دو طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں. ایک تو بیرون دشمن پر نظر، ان کی جنگی تیاروں اور پلاننگ سے باخبر ہونا. دوسرا اندرون ملک دشمن کے جاسوس یا اپنے لوگ جو چند ٹکوں کے عوض بک جاتے ہیں ان پر نظر رکھنا. الحمدللہ اس وقت پاکستان کے پاس دنیا کی تیز ترین انٹیلیجنس ہے جس میں ہم ہی میں سے احباب سلیکٹ ہوتے ہیں. وہ کوئی آسمانی مخلوق نہیں ہوتے، ہمارے ہی بہن بھائی کلاس فیلوز ہوتے ہیں جو وطن کی خاطر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے ملک بلکہ ہمارے پرسکون نیند کے لیے دن رات مصروف عمل ہوتے ہیں. ہمارے ملک میں کچھ لبرل اور آزاد میڈیا کے نام پر بکنے والے غداروں کے منہ میں بیرون دشمن نے یہ زبان ڈالی ہے کہ وہ ISI کے خلاف واضح یا مبہم الفاظ میں بولیں. ان کے منہ نوچار کے ہوتے ہیں اور ان کے سب سے بڑی علامت ہے وہ یہ جملہ بولتے ملیں گے، ISI کو ملک کے سول معاملات میں دخل دینے کی کیا ضرورت ہے. ان کی یہ علامت ہوگی وہ اپنی آرمی کے خلاف بول رہے ہوں گے. ان کے ہاں قائد اعظم کو ایجنٹ اور گاندھی کو لیڈر مانا جاتا ہے. مجھے زیادہ نہیں معلوم لیکن اتنا یقین سے کہہ سکتا ہوں سیاستدانوں نے 70 سال میں ملک کو لوٹا بیچنے سے بچایا ہے تو اسی ISI نے. فوج نے تو MH بنایا، سول سیاستدان ایک بھی اسپتال ایسا نہیں بنا سکے کہ ان کا علاج اسی ملک میں ہو. فوج کم از کم ملکی چیزوں کو تو ترجیح تو دیتی ہے. یہ سیاستدان منافقت کی انتہا، تعلیم تک بچوں کو باہر سے دلواتے ہیں. علاج یہ ISI کا کمال ہے کہ ملک کے اندر گھسے دشمن کو بھی دبوچ رہی ہے اور بیرون ملک دشمن کو بھی ٹینگا دکھایا ہوا ہے. آئیے سلیوٹ کیجئے اپنے ہی ساتھ ان کے بھائیوں دوستوں کو جو ہم میں سے ہے اور انہوں نے ایک ڈاکٹر انجینئر کے پرآسائش زندگی پر وطن کی حفاظت کے اس انوکھے اور مشکل طریقے وفا کو گلے لگایا. یہ بہت دل گردے جگر کا کام ہے. ایک سلیوٹ ان کی ان ماؤں کو جنہوں نے بیٹے وطن کے لیے جنے. ایک سلیوٹ ان بہنوں کے لیے جنہوں نے بھائی کے لیے دعائیں کی. ایک سلیوٹ ISI کے ان شہداء کے لیے جو دشمنوں کے دلوں میں اسلام اور پاکستان کا نام کندہ کر کے کہیں کے کہیں جا دفن ہوئے. سلام شہداء، ہمیں تمہارے لہو کی قسم ہم تمہاری محنت خاک میں نہیں ملنے دیں گے. سلام شہداء، ہم تمہاری روحوں سے وعدہ کرتے ہیں ہم اپنی زندگی کے جس شعبے سے بھی وابستہ ہیں اتنی محنت کریں گے کہ دنیا دو ہی باتیں یاد رکھے گی، اسلام اور پاکستان. آج سے وعدہ
تمہارے ان لہو کے قطروں کی قسم جو زمین نے اپنے پاس امانت رکھ لیے، ہم اس وطن سے پیار کریں گے، ہم تمہارے خلاف کسی کو زہر نہیں اگلنے دیں گے۔ تم پاکستان ہو، تم اصل ہیرو ہو، تم قوم کا فخر ہو، تم قوم کی شان ہو۔ تمہیں سلام، تمہاری تربیت کرنے والوں کو سلام، تمہاری ماؤں کو سلام، سلام پاکستان۔ عزیز دوستوں، یہ تحریر چند لفظ نہیں بلکہ ایک سلام بھی ہے اور سچائی بھی ہے۔ خدارا جذبات میں آ کر دشمن کی بولی یا ان کے الفاظ مت اپنائیں۔ ہمارے اندر بھی بہت سے لوگ بکے ہیں اور باہر تو دشمن سامنے ہے۔ آستین کے سانپ پٹاری میں بند کرنا بہت مشکل کام ہے۔ سیانے کہتے ہیں گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ گھر میں چوروں کی ایک بڑی تعداد ہے جو روز روز نئے نئے فتنے پیدا کر رہے ہیں۔ ان سے مقابلہ ہم نے بھی کرنا ہے، ان کے منہ بند کر کے۔ ISI زندہ باد، سلام پاکستان، سلام پاک آرمی۔ ISI ہماری وہ آنکھ کان ناک ہیں جو دشمن کی ہر حرکت سے ہمیں باخبر رکھتے ہیں۔ جسم کے ان قیمتی اعضاء کی قدر کیجیے۔ امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے اور ISI اس کے متحرک اعضاء ہیں۔ الحمدللہ اس تحریر کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں، کیونکہ ہمیں یقین ہے بدلے گی سوچ، بدلے گا پاکستان۔ خاص کر اسکول، کالج، یونیورسٹیز کے طلبہ تک یہ تحریر ضرور پہنچے۔ یہ جہاد بالعلم اور جہاد بالقلم کی ایک عمدہ مثال ہے۔ ڈاکٹر محمد اعظم رضا تبسم کی مزید تحریریں حاصل کرنے کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ بہت شکریہ۔ یہ کامران احمد عباسی کی آواز میں آپ کو ISI تجھے سلام، سلام پاکستان سنایا گیا۔ بہت شکریہ۔